بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد گلزار شاہد، سوئل مائکرو بایولوجسٹ۔ ترشاوا باغات کی بہتر پیداوار کے لیے، ان کی بہتر نگہداشت کے لیے چند کا چیزیں جو میں نے اپنے باغبان بھائیوں سے سیکھی ہیں، باغ کے مالکان سے، وہاں پہ ٹھیکیداروں سے، ان کے ملازمین سے، انہی کو آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ترشاوا باغات میں سب سے زیادہ مسائل جو ہیں وہ نرسری سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ جو نرسری کا پودا جہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ گلے والا نہ ہو، دوسرا وہ پودا جو ہے اس پہ گرافٹنگ جو ہے کم از کم 8-9 انچ پہ کی گئی ہو، تیسرا جب یہ پودے لیں تو اس پہ کسی قسم کا کٹائی کا زخم نہ ہو، کوئی اور زخم نہ ہو۔ زیادہ تر پودے جو ہیں گموسس اور سٹرس کینکر کی بیماری جو ہے نرسری سے لے کے آتے ہیں۔ آپ ان پودوں کو جب گڑھے کھودتے ہیں، گڑھے کھود کے اس میں آپ نے ان کو لگانا ہے، تو ان گڑھوں میں کوشش کریں کہ آپ گوبر والی کھاد، کنٹرول شیڈ کی پولٹری جی کی جو کھاد ہے، اس کو ایک ایک حصہ آپس میں مکس کر لیں، اور اس کے ساتھ ایک حصہ بال اور ایک حصہ اس زمین کی مٹی، اس کو مکس کر کے گڑھوں کو پہلے 10-15 دن تک خالی رکھیں، پھر ان میں یہ مٹی ہر چیز ڈال کے اس کو پانی لگا دیں تاکہ جتنا اس نے بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد جب آپ پودے منتقل کریں تو اس طرح سے کریں کہ کسی صورت میں اس کو گہرا نہ دبائیں۔ جب اگر ان پودوں کو آپ گہرا دبائیں گے تو اس کے مسائل یہ ہوں گے کہ اس کی عمر ایک تو کم ہو جائے گی، دوسرا اس کے لیے زمین سے جو بیماریاں ہیں، خاص طور پہ فائٹوپتھرا جو زمینی بیماریاں، سوائل بارن ڈیزیزز ہیں، وہ بہت بڑھ جائیں گی۔ اس سے بھی آپ کے پودے کی نہ صرف عمر کم ہو جائے گی بلکہ آپ کا پودا جو ہے وہ بہتر پیداوار نہیں دے سکے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ترشاوا باغ جو ہے وہ تقریباً خاص طور پہ کنوں جو ہے یہ سارا سال پریگننٹ رہتا ہے۔ اس پودے کو کم از کم 1.5 ماہ تو ریکوری کے لیے دیں۔ کوشش کریں کہ دسمبر کے مہینے سے اس کی ٹاپنگ کروانا شروع کر دیں اور مڈ جنوری تک اس کو ہر صورت میں خالی کر دیں۔ مڈ جنوری سے لے کے 8-10 مارچ تک اس کو کوشش کریں کہ کوئی 50 دن جو ہیں وہ ریکوری کے لیے دیں۔ ہاں، ایک سال اچھا پھل، دوسرے سال کم پھل جو ہے، یہ اس چیز کی علامت ہوتا ہے کہ پودے کو ریکور کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ہے، آپ اس کو متوازن کھاد نہیں دے پا رہے، آپ پودے کی ضروریات کو نہیں سمجھ رہے، اس پہ کیڑے بیماری کا جو پریشر ہے اس کو نہیں دیکھ پا رہے، آپ اس کی جو جڑوں کا نظام ہے، زمین میں جو خرابیاں ہیں اس کو نہیں دور کر پا رہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیں گے تو آپ کا پودا آپ کو ہر سال بہترین پیداوار دے گا۔ ابھی دوستوں نے بتایا کہ جیسا کہ میں فیلڈ میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کنوں پر کئی طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پہ کیڑے کئی طرح کے آ رہے ہیں۔ لیف مائنر کا جیسے ہی ہماری نئی پھوٹ ابھی شروع ہوگی، موسم برسات میں شروع ہوگی، تو لیف مائنر ایک مسئلہ بن جائے گا۔ لیف مائنر کا بڑا ایشو ہے۔ نئی پھوٹ پہ سٹرس سلا کا بڑا مسئلہ ہے۔ سٹرس سلا جو گریننگ ڈیزیز کا کازل آرگنزم ہے، بیکٹیریا، اس کو پھیلانے کا ایک ویکٹر کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح جیسے ہی پودے نے آگے چلنا ہے تو ابھی اس پہ بلیک فلائی جو ہے وہ کافی آ جائے گی، اس پہ آگے چل کر نئی پھوٹ آئے گی تو اس پہ ایفڈ آ جائے گا، سٹرس سلا کے ساتھ ایفڈ بھی مسئلہ بنے گا۔ اب جب وہ فرٹیلائزر پولینیشن کے بعد پھل بنے گا تو پھل پہ فوری طور پہ تھریپس اور مائٹس کا حملہ آ جائے گا۔ یعنی اس طرح کنوں کے پودے کے کئی ایک مسائل ہیں۔ اسی طرح کاٹن کشن سکیل جو ہے وہ اس کا مسئلہ آ جائے گا۔ کئی جگہ پہ جو گدیڑی ہے، آم کی گدیڑی ہے، وہ بھی کنوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کر لیں۔ ان کیڑوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ دسمبر جنوری میں اور جولائی میں آپ پودوں کے نیچے جو ہے وہ گوڈی کرنے کے بعد وہاں پہ کاربوفیوران زہر یا کلور پائریفاس زہر جو ہے اس کو فلڈ کریں۔ خاص طور پہ ابھی جو آپ نے دسمبر جنوری میں کرنا ہے، اس میں آپ 200 گولی نیپتھالین کی اور اس کے ساتھ جو کاربوفیوران فیوراڈان وغیرہ جو ہے وہ ڈالیں تاکہ جتنی آپ کی گدیڑی کے ایشو ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آگے چل کے آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کی کنوں کا پودا جو ہے وہ پھل سے برداشت کر لیتے ہیں،
اس پہ بورڈو مکسچر جو ہے 2 کلو نیلا تھوتھا، 3 کلو ان بجا چونا الگ الگ آپ 10-15 لیٹر پانی میں بھگو لیں، اور اس کو 24 گھنٹے کے بعد فلا لین ململ کے کپڑے سے یا بریک جالی سے اس کو ہلا کے کپڑ چھان کر لیں۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد یہ محلول 500 لیٹر پانی میں ملا دیں۔ جتنی بھی آپ کی بیکٹیریل ڈیزیزز ہیں، جس میں سٹرس کینکر ہے، آپ کے لیے گو کے یہ گریننگ ڈیزیز جو ہے اس کا علاج نہیں ہے، لیکن اس کو کسی حد تک یہ سپریس کر سکتا ہے۔ اسی طرح جتنی آپ کی پھپھوند والی بیماریاں ہیں، اب کنوں کے پودے پہ کئی ایک پھپھوند کی بیماریاں آ رہی ہیں، کنوں کے پودے پہ ابھی جو کرنٹ ایشوز ہیں، ہمارے اسکیب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، میلانوز کا بڑا مسئلہ بن رہا ہے، کئی جگہ پہ گموسس کا مسئلہ بڑا بن رہا ہے، کئی جگہ پہ ہماری جو ہے جو بلیک فنگس ہے جس کو ہم مولڈ کہتے ہیں، جو کہ عام طور پہ سٹرسلا وغیرہ یا ایفڈ سے جو ان کے فضلہ ہوتا ہے، ان کے لیکوڈز نکلتے ہیں، ان کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ یعنی کئی ایک جو کیڑوں کے مسائل ہیں، ان مسائل کو اور کسی حد تک ہم خاص طور پہ پھپھوند کے بیکٹیریا کے مسائل کو بورڈو مکسچر کے سپرے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی تھوڑا سا ریپیلنٹ کا کام بھی کرے گا، کیڑے جو ہیں نسبتاً کم آئیں گے۔ آپ نئی پھوٹ آنے سے قبل کم از کم 2 سپرے جو ہیں وہ بورڈو مکسچر کے جو ہیں وہ بغات پہ ضرور کریں، اور شاخ تراشی کا عمل جب بھی آپ مکمل کرتے ہیں تو اس پہ بورڈو مکسچر کا سپرے بھی کریں، اور اس پہ تھیافنیٹ میتھائل جو ہے 3 گرام فی لیٹر پانی کے حساب سے بھی سپرے کریں۔ جتنی بھی ہماری بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مربوط طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ یہ اگر ہم نے شاخ تراشی جب کرتے ہیں تو خاص طور پہ جو بیمار شاخیں ہیں ان کو کاٹیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ودر ٹپ ہے، سلو ڈکلائن ہے، کلوٹوٹرائکم کے جو پیدا کردہ مسائل ہیں، اینتھریکنوز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم جب شاخ تراشی کرتے ہیں تو شاخ تراشی کرتے ہوئے جتنی بیمار شاخیں ہیں، جتنی یہ انفیکٹڈ چیزیں ہیں، ان کو ختم کر دیں۔ جہاں پہ سٹرس گریننگ کا مسئلہ ہے تو کوشش کریں کہ جو شاخیں ہمیں تندرست بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں بھی ویکٹر موجود ہوتا ہے، وہ مقصد بیکٹیریا موجود ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ایسے پودوں کو تلف کر کے یا ان کی جگہ پہ آپ صحت مند اچھے پودے جو ہیں ابھی سے لگا دیں، تاکہ وہ نئے پودوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ سٹرسلا کے لیے، اسی طرح لیف مائنر کے لیے، بلیک فلائی کے لیے، ایفڈ کے لیے میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر آپ کلوتھیانیڈن 80 ml اور 80 ml بائیفینتھرین تال سٹار وغیرہ یہ ملا کے سپرے کریں تو ان کے نسبتاً سٹرسلا وغیرہ پہ بہترین رزلٹ آتے ہیں۔ آغاز میں نے دیکھا ہے کہ صرف 10 ٹیبلٹ جو ہیں یہ نیپتھالین کی جو ہیں، جس کو ہم فرنائل کہتے ہیں، میں نے اکبری منڈی میں زیگم آباد صاحب کا سمر ڈائی والوں کا بتایا بھی تھا کہ ان کا فون نمبر 0345255600 ہے، وہاں سے یہ صرف 3000 میں 25 کلو مل سکتی ہیں۔ تو یہ آپ 50 گولی 100 لیٹر کے حساب سے یہ ملا کے آپ اس میں سیڈو ملا سکتے ہیں، اس میں تال سٹار ملا سکتے ہیں، اس کا سپرے کر لیں۔ اس سے جو آپ کے نسبتاً کیڑے ہیں کافی حد تک جو ہیں اس سے کاٹن کوشن سکیل وغیرہ یہ کور ہو جائیں گے۔ تو فنجی سائڈ کے لیے بورڈو مکسچر سپرے کریں گے تو اس سے آپ کی بہت ساری جو ڈیزیزز ہیں وہ کور ہو جائیں گی، خاص طور پہ سٹرس کینکر جو ہے اس میں بھی بہتری آ جائے گی۔ بہت ساری ڈیزیزز کو، سٹرس کینکر کو یعنی بیکٹیریل اور فنگل ڈیزیزز کو ختم کرنے، کنٹرول کرنے کے لیے آپ کاپر بیسڈ فنجی سائڈ جو ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے دیکھا ہے کہ جو کوباکس ہے سوات ایگرو کا، اس کے نتائج سب سے شاندار ہیں۔ جہاں پہ میں نے سٹیپٹومائسین فلیئر کے نام سے سپرے کروایا، خاص طور پہ یہ گریپ فروٹ پہ سٹرس کینکر کے خلاف، اور وہاں ساتھ ہی میں نے کوباکس کے سپرے کروائے ہیں تو کوباکس کے رزلٹ نسبتاً بہت آئے ہیں۔ کوسائڈ کر سکتے ہیں، کاپر آکسی کلورائڈ کسی بھی اچھی کمپنی کا جو ہے آپ سپرے کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ترشاوا باغ کی بہترین اگلے سال کے لیے بنیاد رکھنے کے لیے ابھی سے اس کو نائٹروفاس کی صورت میں کم از کم 2 سے جو 8-10 سال کے پودے ہیں 2-2.5 کلو جو ہے نائٹروفاس 2-2.5 کلو فی پودا ڈالیں، اور اس کے ساتھ آدھا کلو سے پودے کی عمر کے مطابق 1 کلو تک یا 3 پاؤ تک یوریا کھاد ڈالیں۔ پوٹاش والی کھاد ابھی بھی ہم تھوڑی سی دے سکتے ہیں۔
آگے چل کر ہم اپریل میں جب پھل آئے گا تو اس وقت بھی دے سکتے ہیں۔ عام طور پہ باغات کے جو کیرا ہوتا ہے، ایک تو نیچرل کیرا ہونا ہی ہونا ہے مارچ کے میں جب فروٹ سیٹنگ ہو جاتی ہے اس سے لے کے اپریل میں۔ کیرے کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ کیرے کی وجوہات میں ایک تو زنک کی کمی ایک وجہ بنتی ہے، یعنی جو کارکی ٹیشو بنتا ہے زنک کی کمی کی وجہ سے بھی کیرا بنتا ہے۔ خاص طور پہ زنک کی کمی جو ہے وہ فائٹو ہارمونز کی اگلی کمی کا باعث بنتی ہے۔ بوران کی کمی جو ہے وہ فروٹ سیٹنگ اور کیرے کا باعث بنتی ہے۔ یعنی زنک اور بوران جو ہے اس کو سپرے میں لانا چاہیے۔ جب بھی آپ نے کوئی سپرے کرنی ہے فرٹیلائزر کی تو کوشش کریں کہ اس میں 200 گرام زنک فی 2 سے 250 لیٹر پانی میں، تقریباً 2 سے 250 گرام فیرس سلفیٹ اور تقریباً 200 لیٹر میں 75-80 گرام یا زیادہ سے زیادہ 100 گرام بوران جو ہے وہ آپ ملا کر اس کو ضرور سپرے کا حصہ بنائیں۔ اور خاص طور پہ جو میں نے یہ فائٹو ہارمونز بنانے والا دودھ اور گڑ والا سلسلہ بتایا ہے آپ کو، میری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہے، تو وہ آپ بنا کے تو کسی بھی فنجی سائڈ کے ساتھ اس کو بورڈو مکسچر کے ساتھ نہیں ملانا، وہ سپرے کریں۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ نئی پھوٹ آنے سے قبل کم از کم 2 سے 3 سپرے جو ہیں وہ دودھ گڑ والا جو مکسچر ہے وہ تیار کر کے اس کے کروا دیں۔ اور اس پہ جب آپ نے کوئی دودھ اور گڑ والا سپرے کرنا ہے تو اس میں آپ کھاد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس سے NPK کوئی بھی آپ خود اپنی سی بنا سکتے ہیں، بازاری لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پھوٹ بڑی شاندار ہو جائے گی۔ جب آپ کی پھوٹ بڑی شاندار ہو جائے گی، پتے پورے ہوں گے اور جو پھل آپ کا بنے گا وہ پتوں میں چھپا ہوا ہوگا، جس کو ہم بکل کا پھل کہتے ہیں۔ جتنا وہ بکل کا پھل زیادہ اچھا ہوگا اتنا ہی وہ پھل جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے تادیر پودے پہ بھی رہے گا، اس کا سائز بھی اچھا رہے گا۔ اور خاص طور پہ یہ جو کنوں کا خشک پن ہے نا، آپ کہتے ہیں اس میں رس نہیں ہے، تو یہ بوران کی کمی کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اگر آپ بوران کو بھی دے دیں گے، پوٹیش کو بھی پراپر دے دیں گے تو آپ کا پھل کا سائز اچھا ہوگا، پھل آپ کا تادیر پودے پہ رہے گا اور اس کے ٹیسٹ بڑا اچھا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ جتنا آپ کا پھل پتوں کے اندر ہوگا اتنا ہی وہ بہتر طور پہ پھلے پھولے گا اور آپ کا جو 48 دانہ 60 دانہ ہے وہ بہتر بنے گا۔ تو مائٹس کے لیے، تھرپس کے لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے یہ مسائل بن رہے ہیں تو آغاز ہی میں جیسے فروٹ سیٹنگ ہوتی ہے اسی وقت آپ کلورفیناپائر یا کسی بھی اچھی جو تھرپس کو کنٹرول کرنے والی زہریں ہیں ان کو ضرور اپنے سپرے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ کوئی سوال آپ دوستوں نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔